ہیلو گائز، السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اقرا اسکیری اسٹوریز. تو آج ایک بار پھر سے میں آپ کو ایک سچی کہانی سے روبرو کرنے والی ہوں. یہ کہانی ہے اپالاچین پہاڑوں کی گہرائیوں میں بسے ایک چھوٹے سے عجیب شہر میں وکٹورین کا ایک پرانا گھر کھڑا تھا جو کئی دہائیوں سے لاوارث تھا. مقامی لوگوں نے اس کے تاریک ماضی کی کہانیاں سنائی اور دعویٰ کیا کہ اسے ایملی نامی ایک نوجوان لڑکی کی روح ستایا کرتی ہے جو کئی سال قبل پراسرار حالات میں المناک طور پر مر گئی تھی. لیجنڈ نے گڑیا کے بارے میں بات کی کہ ایک چینی مٹی کے برتن کی خوبصورتی جس میں چیتنے والی نیلی آنکھوں اور سنہری انگوٹھیاں ہیں، جسے ایملی کا پسندیدہ کھلونا کہا جاتا ہے. یہ افواہ تھی کہ جو بھی گڑیا کو پریشان کرے گا وہ ایملی کا غصہ اٹھائے گا. ایک طوفانی رات متجسس نوجوانوں کے ایک گروپ نے ایک دوسرے کو خستہ حال حویلی کو تلاش کرنے کی ہمت کی. ٹارچ اور اسٹیل کے اعصاب سے لیس وہ کڑکتی ہوئی راہداریوں سے گزرے. ٹھنڈی ہوا میں ان کی سانسیں اکڑ رہی تھی. جیسے ہی وہ گھر کی گہرائیوں میں داخل ہوئے وہ ایک بھولے ہوئے زمانے کے دھول سے ڈھکے ہوئے آثار سے بھرے کمرے سے ٹھوکر کھا گئے. کمرے کے کونے میں ایک غبار آلود بوڑھے سینے کے اوپر بدنام زمانہ گڑیا بیٹی تھی. اس کی کبھی متحرک نیلی آنکھیں اب اندھیرے میں چیختی ہوئی لگ رہی تھیں. ان کی ریڑھ کی ہڈی میں کانپ رہی تھی. ان کے بہتر فیصلے کے خلاف ایک بہادر روح نے گڑیا کو اٹھایا اور برسوں سے جمع ہونے والی گندگی کی تہوں کو صاف کیا. اچانک درجہ حرارت گر گئی اور ایک برفیلی ہوا کمرے میں چلی. ان کی ٹارچ بجھ گئی. اندھیرے میں گھبراہٹ پھیل گئی. ہوا ایک دوسری دنیا کی موجودگی کے ساتھ موٹی تھی. دیواروں سے سرگوشیاں گونجی. پہلے تو بے ہوش، پھر زور سے اور زیادہ خوفزدہ انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن دروازے بند ہو گئے. انہیں اندر پھنس گئے. سائے دیواروں کے ساتھ رقص کر رہے تھے اور گڑیا کی آنکھیں ان کی ہر حرکت کا پیچھا کر رہی تھی. ایک آواز نرم اور بھوت بھری ان کے کانوں میں سرگوشی، دکھ اور نقصان کی کہانیاں سنا رہی تھی. ایک ایک کر کے نوجوان غائب ہونے لگے. اندھیرے نے انہیں نگل لیا. ان کی چیخیں خالی حالوں میں گونج رہی تھی. اس غیب بستی سے رحم کی التجا کر رہی تھی جس نے انہیں قید کر رکھا تھا. کچھ دن بعد لاپتہ ناعمروں کی خبروں کی جواب دیتے ہوئے تلاش کرنے والی ایک پارٹی ترک شدہ حویلی میں داخل ہوئی. انہیں اس گروپ کا کوئی سراغ نہیں ملا سوائے فرش پر بکھری ان کی ٹارچ اور گڑیا کے سینے پر معصومیت سے بیٹھی تھی جہاں اسے چھوڑ دیا گیا تھا. آج تک مقامی لوگ پرانے وکٹورین گھر سے اجتناب کرتے ہیں. یہ مانتے ہیں کہ یہ ایملی کے انتقامی جذبے سے ملعون ہے. گڑیا اچوتی رہتی ہے. حویلی کے بھولے ہوئے حالوں میں ایک خاموش سنٹینل
اس کی دیواروں کے اندر چھپی ہولناکیوں کی یاد دہانی کرتی ہے، تو یہ کہانی یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ ہماری اگلی کہانی شمالی پاکستان کے ناہموار پہاڑوں کے درمیان بسے ایک دور دراز گاؤں میں ایک ایسے خاندان کی ہے جس کی زندگی ایک بظاہر معصوم گڑیا کی موجودگی سے ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ خاندان اپنے آبائی گھر میں نسلوں سے مقیم تھا، پتھروں کا ایک مضبوط گھر جس میں ایک وسیع و عریض صحن تھا جو دن کے وقت بچوں کے کہکہوں اور رات کو ہواؤں کے شور سے گونجتا تھا۔ یہ سب اس وقت شروع ہوا جب خاندان کی سب سے چھوٹی بیٹی سارہ خان کو ایک دور دراز رشتہ دار سے تحفہ ملا جو حال میں ہی ایک مقدس مزار کی زیارت سے واپس آیا تھا۔ رشتہ دار بابرکت اشیاء کی صوفیانہ طاقتوں میں ایک عقیدت مند نے سارہ کو مقامی لکڑی سے تیار کردہ ایک خوبصورت گڑیا پیش کی اور اسے متحرک رنگوں میں پینٹ کیے گئے پیچیدہ نمونوں سے مزین کیا۔ گڑیا کی آنکھیں چمکدار پتھروں سے بنی ہوئی تھیں جو ان کے گھر کو روشن کرنے والے تیل کی لیمپوں کی ٹمٹماتی روشنی میں جھلک رہی تھی۔ پہلے تو سارہ اپنے نئے ساتھی سے خوش تھی جس کا نام اس نے زارا رکھا تھا۔ وہ گڑیا ہر جگہ اپنے ساتھ لے جاتی تھی، اپنے راز اور خواب خاموش دوست کے ساتھ بانٹتی تھی، لیکن جلد ہی خان گھرانے کے ارد گرد عجیب و غریب واقعات سامنے آنے لگے۔ اشیاء صرف غیر معمولی جگہوں پر دوبارہ نمودار ہونے کے لیے غائب ہو جاتے۔ رات گئے تک خالی راہداریوں میں قدموں کی آواز سنائی دیتی اور جن کمروں میں زارا کو رکھا گیا تھا وہاں ایک ٹھنڈک چھا جاتی۔ خاندان نے ان واقعات کو ان کے تخیل کے تصورات کے طور پر مسترد کر دیا۔ ان کو ان پہاڑی ماحول کے خوفناک ماحول اور چوٹیوں سے نیچے آنے والی ہواؤں سے منسوب کیا۔ تاہم جیسے جیسے دن ہفتوں میں بدلتے گئے، واقعات میں جیسے مزید اضافہ اور پریشان کن ہوتا گیا۔ سارہ جو کبھی روشن اور جاندار تھی، تھکاوٹ اور اضطراب کے آثار ظاہر کرنے لگی۔ کبھی اس کی گلابی گال پیلے پڑ گئے اور اس کی آنکھیں کے نیچے سیاہ حلقے ایسے بن گئے کہ جیسے وہ ان دیکھی دہشتوں سے ستائی ہوئی بے چین راتوں سے دوچار ہو۔ اس کے والدین کی تشویش بڑھتی گئی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی صحت میں اچانک گراوٹ کی وضاحت کے لیے مقامی طبیبوں اور روحانی پیشواؤں سے مشورہ کیا۔ ایک بدقسمت رات جب خاندان ستاروں کے وسیع پھیلاؤ کے نیچے سکون حاصل کرنے کے لیے مدھم روشنی والے صحن میں جمع ہوا تو انہوں نے ایک ایسا نظارہ دیکھا جس نے ان کی ہڈیوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ زارا، وہ گڑیا جو کبھی سارہ کی پیاری ساتھی تھی، اپنی مرضی سے حرکت کرتی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے لکڑی کے اعضاء اس قدر ہلکے ہلکے ہوئے تھے
کہ اس کی پینٹ آنکھیں بدنیتی پر مبنی مسکراہٹ میں تنگ نظر آ رہی تھیں، اور رات کی خاموشی میں ایک بے ہوش بے ساختہ ہنسی گونج رہی تھی۔ خوفزدہ اور جواب کے لیے بے چین، خانوں نے ایک مشورہ کیا اور ایک مشہور روحانی معالج سے رہنمائی حاصل کی جو قریبی گاؤں میں رہتا تھا۔ شفا دینے والے روحوں کے ساتھ بات چیت کرنے اور غیب کی دنیا کے پیغامات کو سمجھنے کی اپنی صلاحیت کے لیے جانا چاہتا تھا۔ اس نے ایک ایسی رسم ادا کی جس نے ایک چونکا دینے والی حقیقت کا انکشاف کیا۔ یہ انکشاف ہوا کہ زارا بظاہر بے ضرر گڑیا ایک بے چین روح کے لیے ایک بدترین گئی، جو کئی سال پہلے پہاڑوں میں المناک طور پر ہلاک ہو گئی تھی۔ روح نے خود کو گڑیا سے جوڑ لیا تھا۔ سارا کی معصوم، پیارا اور صحبت کی آرزو نے کھینچی تھی۔ اس کی موجودگی نے خان گھرانے میں خلل پیدا کر دیا تھا۔ سارا کی توانائی ختم ہو گئی اور اس کے چاہنے والوں میں خوف پھیل گیا تھا۔ بڑے عزم اور شفا دینے والے کی رہنمائی کے ساتھ خان خاندان نے سارا کو شیطانی جذبے کی گرفت سے آزاد کرنے کے لیے سفر شروع کیا۔ بے چین روح کو مطمئن کرنے کے لیے رسومات، دعاؤں اور نذرانے کے ذریعے انہوں نے گڑیا کو صاف کرنے اور اپنی بیٹی کی زندگی پر اس کی گرفت کو چھڑانے کی کوشش کی۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور ان کے گھر پر حملہ کرنے والی تاریک قوتوں کے خلاف جدوجہد عروج پر پہنچ گئی۔ آخر کار پورے چاند کی گہری نظروں کے تحت منعقدہ ایک موسمی رسم میں شفا دینے والے اور خاندان گڑیا سے روح کو نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ سارا کی جان میں واپسی کے ساتھ ہی خان گھرانے میں امن کی لہر دوڑ گئی۔ اس کی ہنسی ایک بار پھر خوشی سے بھر گئی۔ آج گڑیا زارا خاندان کی گھر کے اندر ایک بند سینے میں بیٹی ہے۔ ان خطرات کی یاد دہانی جو ان کے صدمے کا ذریعہ بن گئی، یاد دہانی جو اندھے کے دائروں میں چھپے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کی لچک جو ان کا مقابلہ کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد سے خاندان آزمائش سے آگے بڑھ گیا، لیکن خان خاندان کی پریزاد گڑیا کی کہانی شمالی پاکستان کی وادیوں اور چوٹیوں میں گونجتی رہتی ہے۔ یہ ایک احتیاطی کہانی ہے جو بزرگوں نے پہاڑوں کے سائے میں کھیلنے والے بچوں کو سنائی تھی۔ تو یہ کہانی یہی پہ ختم ہوتی ہے۔ پاکستان کی صوبہ پنجاب کے مرکز میں گندم اور کپاس کے وسیع کھیتوں کے درمیان واقع ایک بھولی بصری حویلی ہے جسے قصر نور کہا جاتا ہے۔ مغلیہ دور کے پیچیدہ نقشوں سے مزین اس کا موسمی اگواڑا اندھیرے کو جھٹلاتا ہے جسے اس کے بالوں کو طویل عرصے سے ڈھانپ رکھا ہے۔ کئی دہائیوں سے مقامی لوگ ناقابل فہم مظاہر ہیں اور بے چین روحوں کی کہانیاں سنا رہے ہیں جو اس کے بھول بھلیاں راہداریوں کا شکار ہے۔ کہانی کا آغاز
خاندان سے ہوتا ہے جو لاہور کے ہلچل سے بڑے شہر کے منظر سے پناہ مانگنے والے امیر زمیندار ہیں۔ ڈاکٹر فرحان خان ایک مشہور ماہر امراض قلب ہے اور ان کی اہلیہ ڈاکٹر عائشہ خان ایک معزز ماہر نفسیات نے قصر نور میں ممکنہ طور پر شہری افراتفری سے دور ایک پناہ گاہ کے طور پر دیکھا۔ ان کے بچے علی اور سارہ حویلی کے منزلہ تاریخ کو تلاش کرنے کے امکانات پر بہت خوش ہیں۔ ان کی آمد پر قصر نور نے ایک بے چین سردی کے ساتھ خانوں کا استقبال کیا۔ موم بتی کے کونوں میں سائے رقص کر رہے تھے اور ہوا قدیم بخور کی خوشبو سے بھری ہوئی تھی۔ خاندان کی پہلی راتیں ان سرگوشیوں سے پریشان تھیں جو خود دیواروں سے پھوٹتی تھی، جن میں طویل عرصے سے فراموش کیے جانے والے سانحات اور بلا جواز محبت کی کہانیاں تھیں۔ جیسے جیسے دن ہفتوں میں بدلتے گئے، خانوں کا شکوک و شہبات بڑھتے ہوئے شواہد کے سامنے ختم ہو گئے۔ فرنیچر نے راتوں رات اپنے آپ کو دوبارہ ترتیب دیا۔ چاندنی باغات میں رنگین شخصیتیں گھومتی رہیں اور خالی کمروں میں چیخیں گونجتی رہیں، یہاں تک کہ ڈاکٹر عائشہ فطرتاً ایک اقلیت پسند، خود کو ناقابل فہم بات کی وضاحت کرنے سے قاصر پائی۔ سمجھنے کی خواہش کے تحت ڈاکٹر فرحان نے قصر نور کے آرکائیوز کا مطالعہ کیا، جس نے صدیوں پر محیط تقدیر کے ایک دوسرے سے جڑے ٹیپسٹری سے پردہ اٹھا لیا۔ اسے مغل شہزادی اور ایک درباری موسیقار کے درمیان ممنوعہ محبت کے بارے میں معلوم ہوا، جو شاہی فرمان کے ذریعے المناک طور پر ختم ہوا۔ لیجنڈ کا خیال ہے کہ ان کی روحیں ابدی عقیدت سے بندھے چھٹکارے کی تلاش میں حویلی میں گھومتی ہیں۔ در اثنا علی اور سارہ، جو کہ انہوں کی مقابلوں کے طوفان میں پھنس گئے، عرفان کے ساتھ ایک غیر متوقع رشتہ قائم کر لیا۔ جو بزرگ نگراں ہیں جنہوں نے نسلوں تک قصر نور کی خدمت کی تھی۔ عرفان، جو کہ مقامی روایات کا ذخیرہ ہے، نے حویلی کے ہنگامہ خیز ماضی کے دلکش بیانات شیئر کیے ہیں۔ لعنتوں کی منتیں کی گئی اور منتیں توڑ دی گئی، بے چین روحوں کی اذیت اور آرزو کے لازوال رقص میں گرفتار۔ جیسے جیسے سردیوں نے اپنی گرفت مضبوط کی، قصر نور کی شرارت بڑھتی گئی۔ خاندان کے خواب ایک پردہ دار شخصیت کے خوابوں سے دو چار تھے، جو انہیں حویلی کی تاریک ترین جگہوں کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ مہلت کے لیے بے چین، ڈاکٹر عائشہ نے بے چین روحوں کو راضی کرنے اور ان کے ٹوٹے ہوئے وجود میں ہم آہنگی بحال کرنے کی امید میں مقامی صوفیاء کی طرف سے تجویز کردہ قدیم رسومات تسلی حاصل کی۔ پھر بھی حقیقت اور ڈراونے خواب کے درمیان کی لکیر جیسے جیسے قصر نور کی گرفت مضبوط ہوتی گئی دھندلا گیا۔ علی ایک پرجوش تجسس کی وجہ سے حویلی کے اندر گہرے ایک چھپے ہوئے کوٹری سے ٹھوکر کھا گیا۔ ایک چیمبر صدیوں سے بندھے، اس کی دیواریں ممنوعہ محبت اور المناک دھوکہ دہی کے مناظر کو دھندلا ہوا دیواروں سے مزین کرتی ہے۔ چیمبر کی گہرائیوں کے اندر
علی نے ایک طویل عرصے سے فراموش کیے گئے نمونے کا پردہ فاش کیا، ایک آرائشی خنجر جس پر خفیہ رونس لکھا ہوا تھا اور قیمتی جواہرات سے مزین تھا۔ اس کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے علی نے نادانستہ طور پر واقعات کا ایک تباہ کن سلسلہ شروع کر دیا، جس نے قصر نور کے سب سے تاریک راز سے پردہ اٹھا دیا، جو صدیوں پرانی شکایات سے جکڑا ہوا انتقام کی پیاس میں مبتلا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خاندان نے گھیرے ہوئے اندھیرے کے خلاف ریلی نکالی، عرفان اور مقامی شمنوں کے ساتھ اتحاد قائم کرتے ہوئے حویلی کی شرارتی موجودگی کو ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ گھومتے ہوئے طوفانوں اور آسمانوں ظہور کے درمیان انہوں نے ہستی کے غضب کا مقابلہ کیا، مدفون سچائیوں کا پتہ لگایا اور اپنے گہرے خوف کا مقابلہ کیا۔ ایک موسمی جھڑپ میں ڈاکٹر فرحان نئے پختہ عزم اور قدیم علم سے لیس ایک ایسی جنگ میں بدکردار ہستی کا مقابلہ کیا جو جسمانی دائرے سے بالاتر تھی۔ ہمدردی اور معافی کے الفاظ کے ساتھ اس نے ستائی ہوئی روحوں کو تسلی دی، صدیوں پرانی لغت کو کھول دیا جس نے قصر نور کو اپنی برفیلی آغوش میں جکڑ رکھا تھا۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں صبح ہوتے ہی قصر نور فدیے کی نرم روشنی میں نہا کر کھڑا تھا۔ خاندان راغدار لیکن فاختانہ طور پر اس حویلی کو الوداع کہہ گیا جس نے ان کی ہمت اور لچک کا امتحان لیا تھا۔ اس کے تناظر میں قصر نور نے ایک ایسے خاندان کی کہانیاں سنائی جنہوں نے ماضی کے سائے کا مقابلہ کرنے کی ہمت کی اور فتح حاصل کی، جو اندھیرے میں محبت اور معافی اور انسانی روح کی پائیدار طاقت کا ثبوت ہے۔